دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شادی کے دن رخصت ہو کر سسرال آئی تو چھوٹی بچیوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ میرا شوہر کسی کو پسند کرتا تھا اور میں زبردستی کی دلہن تھی۔ شادی کے اگلے دن میرے شوہر نے میری بری حالت کر دی تھی۔ میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان اور ماتھے پر زخم تھا۔ میرے مائکے والے آ رہے تھے، میں کمرے سے نہیں نکلی کہ میری ماں کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے بھائی اور ابا کے سامنے لے آئی۔ جب ابا نے دیکھا تو کیسا لگتا ہے اس دلہن کو جس کو شادی کے دن یہ پتا چلے کہ اس کا شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ میرا نام سمرینا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، مگر وہ کہتی ہیں نا کہ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ مجھ سے میرے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ میری شادی بھی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے تھے، مگر میں نے صرف اسی ایک رشتے کے لیے ہاں کی تھی، کیونکہ لڑکا تصویر میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ تصویر سے صرف خوبصورتی کو ہی جج کیا جا سکتا ہے، انسان کی اصل طبیعت تو اس کے ساتھ رہ کر ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بابا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں 21 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کروں گی۔ بابا نے میری بات ہنستے ہوئے مان لی تھی۔ میری شادی جب ہوئی تو میں 22 سال کی تھی۔ میری شادی بھی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ بابا نے میری خوشی کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کیا تھا۔ میری پسند کا جہیز بنایا تھا، میری پسند کے کپڑے بنوائے تھے، میری پسند کی چیزیں گھر میں رکھی گئی تھیں، میرے چھوٹے چھوٹے خواب بھی پورے کیے گئے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ رخصتی کے وقت میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ امی مجھے سینے سے لگاتی تو میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ بابا نے مجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہونے کی خوشی بھی تھی۔ جب میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو وہاں سب لوگ بہت خوش تھے۔ یہ ایک مشترکہ خاندان تھا۔ گھر بڑا تھا۔ گھر میں کئی لوگ تھے۔ میری جیٹھانی کے 2 بچے بھی تھے جو میرے سامنے ہی کھیل رہے تھے۔ باقی لوگ میرے آس پاس گھوم رہے تھے۔ کوئی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کوئی میرے لباس کی تعریف کر رہا تھا، کوئی میری چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں واقعی ایک اچھے گھر میں آئی ہوں۔ ساری رسمیں ہو چکی تھیں۔ کھیر کھلانے کی رسم بھی ہو گئی تھی، منہ میٹھا کرانے کی رسم بھی ہو گئی تھی۔ گھر کی عورتیں مجھے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں جاؤں گی، وہاں میرا شوہر ہوگا۔ جس شخص کو میں نے تصویر میں دیکھا تھا وہ میرے سامنے ہوگا۔ میں اس سے پہلی مرتبہ تنہائی میں بات کروں گی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ گھر میں ابھی بھی چہل پہل تھی۔ مجھے نئی دلہن ہونے کی وجہ سے سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے دوپٹے کے پلو کو درست کرتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ میں اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کمل میرے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ بھی مجھے اتنا ہی پسند کرے گا جتنا میں نے اسے تصویر دیکھ کر پسند کیا تھا۔ اسی دوران میری جیٹھانی کے دونوں بچے میرے سامنے کھیلتے کھیلتے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے اچانک دوسری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو، ماری آنٹی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ عقیل چاچو تو ان سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ماری آنٹی نے انہیں منع کر دیا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ سجی ہوئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال بہت خوبصورتی سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر میک اپ بہت نمایاں تھا، مگر سب سے عجیب چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کی کوئی پرانی دشمن ہوں۔ اس کی نظروں میں محبت نہیں تھی، اس کی نظروں میں خوشی نہیں تھی، اس کی نظروں میں ایک ایسی تیزی تھی جس نے مجھے اندر تک بے چین کر دیا۔ میں نے بچوں کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بچے ہیں، بچے کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، مگر دل کے اندر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ عقیل چاچو کون تھے؟ ماریا کون تھی؟ کیا واقعی میرے شوہر نے کبھی کسی اور کو پسند کیا تھا؟ میں نے فوراً اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ میں اپنی شادی کے دن اپنے دل میں شک پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں کسی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے میرے کمرے میں لے جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ میری نند میرے پاس آئی، میری جیٹھانی بھی میرے قریب آ گئی۔ دونوں نے مجھے بہت پیار سے دیکھا۔ میری جیٹھانی نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر نظریں جھکا لیتی تھی، پھر دوبارہ میری طرف دیکھتی تھی۔ میں نے بھی اسے غور سے دیکھا، مگر خاموش رہی۔
میری نند نے میری جٹھانی سے کہا کہ تم جاؤ دیکھ کر آؤ تمہارا بھائی کہاں تک پہنچ گیا ہے، پھر اسے بھی کمرے میں لانے کی رسم کرنی ہے۔ میری نند نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے بھابھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور میری جٹھانی تھی۔ میں اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی وہ کوئی ایسی بات کہنے والی ہے جس کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی، کچھ لمحے تک مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ میں نے خاموشی سے اس کا انتظار کیا۔ میرے دل میں وہی بچے کی بات گونج رہی تھی۔ ماریا آنٹی، عقیل چاچو ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماریا آنٹی نے منع کر دیا۔ میں نے دل میں خود سے کہا کہ شاید یہ صرف بچوں کی بات تھی، مگر میری جٹھانی کے چہرے پر لکھی ہوئی پریشانی بتا رہی تھی کہ معاملہ اتنا معمولی نہیں تھا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے اندر چھپی ہوئی کسی پریشانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اسے صرف مبارکباد دینی ہے تو اس کے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے بات کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی تھی، میرے گلے میں زیور تھا، میرے جسم پر وہ لباس تھا جسے پہننے کا خواب میں نے کئی سالوں سے دیکھا تھا، مگر اس لمحے مجھے اپنے زیورات کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے صرف اپنی جٹھانی کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ بات نظر آ رہی تھی جسے وہ شاید مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ شاید میری شادی کی سب سے بڑی حقیقت اب بھی مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ شاید جس شخص کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب لے کر آئی تھی، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ شاید میرے گھر سے آنے والی خوشی کی یہ رات میرے لیے کسی ایسے راز کی ابتدا تھی جس کا مجھے ابھی کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میری جٹھانی ابھی بھی خاموش تھی۔ کمرے کے باہر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب خوش تھے، سب کو لگ رہا تھا کہ نئی دلہن اپنے شوہر کے کمرے میں جانے والی ہے۔ صرف میں ایسی تھی جس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ سوال پیدا ہو چکا تھا کہ آخر میرے شوہر کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور تو نہیں بستی تھی۔ میں نے اپنی جٹھانی کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ جو کچھ کہنے والی ہے وہ میری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم ٹھیک ہو نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ وہ فوراً بولی کہ ہاں ہاں ابھی تمہیں چائے پلا دیں گے، چائے پی لو گی تو دونوں فریش ہو جاؤ گے۔ عقیل بھی بس آتا ہی ہوگا، ہمارے یہاں رسم ہے ابھی اس کا راستہ روکا جائے گا، اس کی بہنوں نے اسے پیسے وغیرہ لینے ہیں، پھر وہ کمرے میں آئے گا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ ٹھیک ہیں کیا؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ میری جٹھانی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ میرا کمرہ نا ساتھ والا ہی ہے، اوپر والے کمرے ہمارے ہیں، نیچے امی ابو اور نندیں ہوتی ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کو نا ایک حصے میں جگہ دی ہے کہ چلو اوپر ہوں گے تو ایک دوسرے کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں بڑی ہوں تم سے کافی، میری شادی کو تو ماشاءاللہ 14 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہونا مجھے بتانا، یہ نہ سوچنا کہ میں سو رہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں گی، تمہاری مدد کر دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کہ اس نے مدد کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا، مجھے مدد کی ضرورت کیوں پڑنے والی تھی؟ میں تو ابھی اس گھر میں آئی تھی، میری شادی ہوئی تھی، میرے دل میں تو یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کروں گی، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے پھر بھی مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے بھابھی، بہت اچھی بات ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر اچانک رک گئی۔ اسے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ عقیل ہے نا اپنا لاڈلا ہے، سارے گھر کا چھوٹا ہے نا، پھر تمہیں پتہ ہے بیٹا تو ہر گھر کا ہی لاڈلا ہوتا ہے، اور چھوٹا ہو تو زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے، بس غصے کا تھوڑا سا تیز ہے تو تم نہ سمجھ جانا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولتی رہی کہ مطلب ویسے بھی پہلا دن ہے، مردوں کو نہ سکھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کر عورت کو روب میں لے لو، تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، گلاس توڑ دیتے ہیں۔ تم گھبرانا نہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شادی کی پہلی رات کسی دلہن کو اس طرح کی باتیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں، مگر وہ ابھی بھی بول رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس خاندان کے مرد نہ باہر سب کے سامنے بڑے سخت بنتے ہیں، مگر کمرے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اس کے بڑے بھائی بھی ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا،
मगर असल बात अभी भी उसके अंदर कहीं छुपी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जो सिर्फ एक नई दुल्हन को समझाने से नहीं आ सकती थी। मगर मैंने उस वक्त उस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। आखिर मैं नई दुल्हन थी, घर के बड़े जो कुछ कहते हैं वो सुनना ही पड़ता है। एक दिन की दुल्हन को अगर कोई ये भी कह दे कि सुबह उठकर ऊँट ज़िबा करना है, फिर अकेले उसे पकाकर पूरे ख़ानदान को खाना खिलाना है, तो वो भी शायद उसी वक्त यही कहेगी कि ठीक है, मैं कर लूँगी। उस वक्त मुझे भी जो कुछ कहा जा रहा था, मैं हर बात पर ठीक है ही बोल रही थी। मैं क्या कह सकती थी? मैं अभी उस घर में नहीं आई थी। मुझे किसी के मिजाज का इल्म नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि कौन किसके करीब है, कौन किससे मोहब्बत करता है, कौन किससे नाराज़ रहता है। मैं सिर्फ ये जानती थी कि आज मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ हुआ है और मुझे अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर भी दिल के किसी कोने में मेरी जिठानी की बातें अटकी हुई थी। खास तौर पर मदद वाली बात। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर वो मुझे किस चीज़ से बचाना चाहती थी। क्या उसे कील के गुस्से का इतना ज़्यादा तजर्बा था कि वो पहले से जानती थी कि वो मेरे साथ भी गुस्से में पेश आ सकता है, या फिर वो सिर्फ मुझे काम शौहर के गुस्से के बारे में समझा रही थी। मैं खुद को तसल्ली देती रही कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। थोड़ी देर बाद बाहर से हंसी मजाक की आवाज़ें आने लगी। शायद रस्म हो रही थी। किसी की हंसी सुनाई देती, फिर कई लोगों की आवाज़ें एक साथ आती। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कील का रास्ता रोका जा रहा है। मैं अपने हाथों की मेहंदी देखने लगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, ये सोचकर नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि इसलिए कि अब मैं पहली मर्तबा अपने शौहर के साथ अकेली होने वाली थी। मैंने अपनी चादर दुरुस्त की, अपना दुपट्टा संभाला। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर से मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। फिर कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल एकदम तेज़ धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला। अकील अंदर दाखिल हुआ। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और आते ही कुंडी लगा दी। मैंने उसे देखा। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। अकील मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने एक हाथ से मेरा घूंघट उठाया। उसका अंदाज इतना अजीब था कि मेरे दिल में पहली ही नज़र में एक अनजानी सी घबराहट पैदा हो गई। मैंने नज़रें झुका ली। मेरे हाथ मेहंदी से सजे हुए थे। मेरी कलाइयों में चूड़ियां थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी वो मुझसे कोई प्यारी सी बात करेगा। शायद मेरे लिबास की तारीफ करेगा। शायद मुझे देखकर मुस्कुराएगा। शायद कहेगा कि आज से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मगर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि शक्ल का नक्शा तो तुम्हारा अच्छा है, मगर मुझे पसंद नहीं आया। मैं चंद लम्हे उसे देखती रह गई। मुझे समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहा था। मैंने सोचा शायद ये उसका मजाक करने का अंदाज है। शायद वो मुझे जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा है। मेरी जिठानी ने भी कुछ देर पहले ही मुझे समझाया था कि अकील गुस्से का थोड़ा तेज है। मर्दों को कभी कभी रोब में लेने की कोशिश होती है। शायद ये भी इसी तरह की कोई बात थी। मगर उसके लहजे में मजाक नहीं था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो मेरे सामने खड़ा था। मैं बेड पर बैठी हुई थी। मुझे उसे देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाना पड़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोश ही। वो अचानक मेरे करीब आया। उसने अपना हाथ ढीला छोड़कर मेरे चेहरे पर मारा। थप्पड़ इतनी अचानक लगा कि मुझे चंद लम्हों तक कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा चेहरा एक तरफ झुक गया। मेरे कानों में एक तेज सी आवाज गूंजने लगी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ अपने गाल पर रखा। उसने गुस्से से कहा कि घूर क्या रही हो। मैं उसे देखती रह गई। मेरी आंखों में हैरत थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि उसने मुझे मारा है। मुझे पहली मर्तबा किसी मर्द के हाथ ने नहीं, बल्कि मेरे शौहर के हाथ ने छुआ था, और वो भी मोहब्बत से नहीं, बल्कि थप्पड़ की सूरत में। मैं सारी जिंदगी अपने माँ बाप की लाडली रही थी। बाबा ने मुझे कभी ऊंची आवाज में नहीं पुकारा था। अम्मी ने हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। मेरे घर में कभी किसी ने मुझे इस तरह नहीं देखा था जैसे मैं कोई बोझ हूँ। मेरे बाबा ने तो कभी मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। मुझे याद आया कि रुखसती के वक्त बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उन्होंने मुझे कितने प्यार से देखा था। मुझे यकीन था कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ भी मुझे इज्जत मिलेगी। मगर उस वक्त मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मैं कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसने दोबारा हाथ उठाया, फिर एक थप्पड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे मालूम नहीं कितनी देर तक ये सब चलता रहा। मैं अपने चेहरे को हाथों से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं रो रही थी। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, मगर शायद मेरी आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा रही थी।
میرے نئے کپڑے بکھر گئے تھے، میرے بال کھل گئے تھے، میری چوڑیاں ہاتھوں میں بج رہی تھیں، میرے آنسو میری مہندی والے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جس گھر میں میرے استقبال کے لیے اتنی خوشیاں تھیں، اسی گھر میں آج میری یہ حالت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت گہرے کنویں میں گر رہی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے مجھے سفید چھت نظر آئی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، میرا جسم جیسے کسی نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو روشنی بہت تیز محسوس ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی ہسپتال میں ہوں۔ میں نے اپنی انگلیاں ہلانے کی کوشش کی، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، میرے سر کے ایک حصے میں پٹی بندھی تھی، میرے چہرے پر بھی درد تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے یاد آ رہا تھا کہ عقیل نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اسے پسند نہیں آئی۔ پھر مجھے تھپڑ یاد آیا، پھر سب کچھ دھندلا گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور منظر آیا، میری جیٹھانی کمرے میں آئی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر میری ساس آئی تھی، وہ عقیل کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس نے اپنے بیٹے کے منہ پر بھی تھپڑ مارا تھا۔ پھر مجھے کسی نے اٹھایا تھا، مجھے کسی نے گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر اسپتال کی روشنیاں تھیں، میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ میں واقعی ہسپتال میں تھی، میرے پاس میری ساس بیٹھی ہوئی تھی، میری جیٹھانی بھی وہیں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میری ساس بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے، دونوں میرے قریب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا پریشان نہ ہونا۔ میری جیٹھانی نے بھی فوراً کہا کہ عقیل نشے میں تھا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے صرف درد محسوس ہو رہا تھا۔ میری ساس بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تم ہماری بیٹی جیسی ہو۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی، میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے میں آئی، اس نے مجھے دیکھا، پھر میری ساس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کا بیٹا کیا حیوان ہے؟ میری ساس نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دلہن ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے۔ کون اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اسے تربیت نہیں دی؟ کیا اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا؟ میری جیٹھانی خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر مزید انہیں سخت باتیں سنائیں، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ اسے گھر لے جائیں، ابھی مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ولیمہ وغیرہ کی تقریبات اگر ہوں تو انہیں چھوڑ دیں، اسے سکون دیں۔ میری ساس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے دوبارہ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ صبح کا وقت ہونے والا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ شاید رات کے 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب مجھے ہسپتال لایا گیا تھا۔ اب تقریباً 6 بج رہے تھے، میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، میرا جسم بے حد تھکا ہوا تھا۔ مجھے واپس اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں چند گھنٹے پہلے میری نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ میری جیٹھانی نے مجھے بیڈ پر لیٹنے میں مدد دی، اس نے میرے تکیے کو درست کیا، میرے اوپر چادر رکھی، پھر کچھ دیر بعد میرے لیے گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے کپ ہاتھ میں لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ تھوڑا سا پی لو۔ میں نے دودھ کا ایک گھونٹ لیا۔ میرے ذہن میں ابھی تک ایک ہی سوال تھا، میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اپنے گھر کا وہ کمرہ یاد آ رہا تھا جہاں بابا نے میری رخصتی سے پہلے مجھے گلے لگایا تھا۔ مجھے امی کا چہرہ یاد آ رہا تھا، مجھے اپنے بھائی کی نم آنکھیں یاد آ رہی تھیں، مجھے اپنی شادی کی خوشیاں یاد آ رہی تھیں۔ پھر مجھے عقیل کا چہرہ یاد آیا، اس کا وہ لہجہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ شکل کا نقشہ تو اچھا ہے مگر مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میرے سامنے میری جیٹھانی بیٹھی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ تب مجھے پہلی مرتبہ اپنی جیٹھانی کی وہ بات یاد آئی، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، یہ نہ سوچنا کہ میں سو رہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں گی، میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ اس وقت مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ مجھے پہلے ہی کسی ایسے طوفان سے آگاہ کرنا چاہتی تھی جس کا سامنا مجھے چند گھنٹوں بعد کرنا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، میرے ہونٹوں پر کوئی سوال نہیں آیا، میرے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کچھ پوچھ سکتی۔ میں صرف خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ میری شادی کی پہلی رات ختم ہو چکی تھی مگر میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے اس حقیقت کا سامنا ہو چکا تھا کہ جس مرد کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا وہ شاید میرے لیے وہ انسان تھا جسے میں جانتی ہی نہیں تھی۔
میری ساس اور میری جٹھانی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اب اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شاید کسی نے آ کر اس کے کان میں کوئی ایسی خبر دی تھی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ اچانک میرے قریب آئی اور بہت دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے امی ابو آ رہے ہیں۔ ہم 1-2 گھنٹے تک انہیں نیچے مصروف رکھیں گے، وہ ناشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ تم اپنی حالت تھوڑی بہتر کر لو اور انہیں کچھ مت بتانا۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس وقت اپنے امی ابو کا نام سن کر ہی رونا آ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے فوراً اپنے گھر کا منظر آ گیا تھا۔ امی کا چہرہ یاد آیا، بابا کی آواز یاد آئی، وہ لمحہ یاد آیا جب رخصتی کے وقت بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اگر میں نے انہیں دیکھ لیا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گی۔ میری ساس نے میری جیٹھانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کے منہ پر میک اپ لگاؤ۔ اس کے گال پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری جلد بہت صاف تھی، سرخ نشان دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو خود کو پہچاننا مشکل لگ رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے میں اسی آئینے میں ایک نئی دلہن بن کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ اب میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی، گال پر تھپڑ کا نشان تھا، ہاتھ پر ڈرپ لگنے کا نشان تھا۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے میرے زخموں کی فکر نہیں تھی، اسے صرف یہ فکر تھی کہ میرے ماں باپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ میری جیٹھانی نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کر دے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا کہ بھابھی وہ نشے میں نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اس نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، اس نے جو کچھ کیا اپنے ہوش میں کیا ہے۔ میری جیٹھانی کے ہونٹ کھلے مگر اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ میری بات سن کر نظریں جھکا گئی، پھر اس نے جلدی جلدی میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے گال پر فاؤنڈیشن لگا رہی تھی، اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ جہاں تھپڑ کا نشان تھا وہاں وہ بہت احتیاط سے میک اپ لگا رہی تھی، مگر میری جلد پر اتنی چوٹ تھی کہ ہلکا سا لمس بھی مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں ہر بار آنکھیں بند کر لیتی، میرے آنسو خود بخود نکل آتے۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے صاف کرتی اور پھر میرا چہرہ درست کرنے لگتی۔ کچھ دیر بعد نیچے سے لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرے امی ابو آ چکے تھے، وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ میری امی کو معلوم تھا کہ بیٹی نئی نئی شادی کر کے آئی ہے، شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ پہلی صبح بیٹی کو اس کی پسند کی چیزیں کھلائیں گے۔ میرے بابا نے بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت سا سامان لے کر آئے تھے۔ ناشتہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے اوپر لانے میں ہی تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ نیچے میز پر کھانے کی چیزیں لگائی جا رہی تھی۔ میری امی شاید ہر چیز خود دیکھ رہی ہوں گی، میرے بابا شاید لوگوں سے مسکرا کر مل رہے ہوں گے، اور میں اوپر اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ نیچے انہیں بٹھایا گیا، انہوں نے میرا پوچھا۔ میری ساس نے شاید مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ تیار ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ یہی کہا گیا کہ وہ تیار ہو رہی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ، پھر 2.5 گھنٹے کے قریب ہو گئے۔ ناشتہ میز پر لگا رہا، میرے امی ابو انتظار کرتے رہے۔ میں اوپر بیٹھی اپنی سانسیں سن رہی تھی۔ آخرکار میری ماں خود میرے کمرے کی طرف آنے لگی۔ دروازہ کھلا، امی اندر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ شاید مجھے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیسی ہو بیٹا؟ میں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر میری آواز نہیں نکلی۔ میں صرف انہیں دیکھتی رہی۔ پھر میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ ماں تھی، ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسے میری آنکھوں میں وہ خوف دیکھ لیا جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظر میرے چہرے پر گئی، وہ رک گئی۔ اس نے میرے گال کو دیکھا، تھپڑ کا نشان میک اپ کے باوجود نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھ پر گئی، ٹرپ کے نشان کو بھی اس نے دیکھ لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے بہت گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ نہیں بولی، میں صرف روتی رہی۔ امی نے دوبارہ پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میرے آنسو تیز ہو گئے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے بار بار اپنے ہاتھوں میں سنبھال رہی تھی۔ پھر اس نے بابا کو آواز دی۔ میرے بابا کمرے میں آئے، انہوں نے مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر پریشانی، پھر غصہ۔ وہ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ عقیل نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے بتایا کہ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا، پھر مجھے مارا، پھر میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ میرے بابا سنتے رہے، ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے، ان کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں مجھ سے نہیں ہٹائیں۔
میری ماں مسلسل رو رہی تھی۔ بابا نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ نیچے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اب معاملہ چھپنے والا نہیں ہے۔ میرے بابا نے اپنا فون نکالا۔ انہوں نے کسی کو فون کیا۔ ان کی آواز بہت سخت تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس کو فون کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہ خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ ہم کوئی مر گئی ہیں کیا؟ چلو یہاں سے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، بابا نے دوسرا ہاتھ پکڑا۔ میں ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دوبارہ وہی بچی بن گئی ہوں جسے میرے ماں باپ نے ہمیشہ اپنے حصار میں رکھا تھا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے، سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ نیچے پورا خاندان موجود تھا۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میری جیٹھانی خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ صرف مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے آ رہے تھے۔ میرے بابا کوئی بوڑھے انسان نہیں تھے، ان کی عمر صرف 55 سال تھی۔ وہ آج بھی جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں، 4 آدمیوں کو اکیلے روک لینے کی طاقت رکھتے تھے، مگر اس وقت مجھے ان کی طاقت سے زیادہ ان کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ غصہ جو میں نے اپنی پوری زندگی میں شاید ہی کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آ رہے تھے۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر مضبوطی سے تھا، امی دوسری طرف سے مجھے تھامے ہوئی تھیں۔ میں درمیان میں تھی، میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرے بابا کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا غصہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس گھر میں کیا ہونے والا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ آج میرے بابا اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر واپس جانے والے نہیں تھے۔ جب ہم لوگ نیچے آئے تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے آخر یہ توقع کیسے کر رہے تھے کہ میں خاموش رہوں گی۔ میں کیوں نہ بتاتی؟ کیا میں اس انسان کے ظلم سہتی رہتی اور پھر انتظار کرتی کہ شاید کل وہ مجھے اس سے بھی زیادہ مارے گا؟ اس نے تو شادی کی پہلی ہی رات اپنا اصل چہرہ میرے سامنے رکھ دیا تھا، اور اگر میں آج بھی خاموش رہتی تو کل میرے ساتھ کیا ہوتا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے بابا نے نیچے آتے ہی غصے سے چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور میں انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ظلم کیا ہے تم لوگوں نے، میری بیٹی کا کیا حال کر دیا تمہارے بیٹے نے؟ جانور ہے کیا وہ؟ اسے باہر نکالو، ابھی اسی وقت اسے میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑنے کے لیے نہیں لایا تھا کہ تم لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ میری ساس بار بار وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بابا نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میری جیٹھانی بھی خاموش کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی جیسے پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ شاید کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بات کو وہ لوگ چند گھنٹوں میں دبا دینا چاہتے تھے وہ پورے خاندان کے سامنے آ چکی تھی۔ اسی دوران عقیل بھی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہی غرور تھا جو میں نے رات کو دیکھا تھا۔ اس نے میری بابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں کیا ہے، میں نے اس کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے تو جاؤ، نہیں تو پھر میں بھی اس کو واپس بھیج دوں گا۔ میرے بابا نے اس کی بات سنی تو ان کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ عقیل نے شاید غصے میں یہ بھی سوچا کہ طلاق کا نام لے کر وہ سب کو خاموش کر دے گا، مگر جیسے ہی اس نے طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تو میرے بابا نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عقیل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر جا گرا۔ پورا گھر خاموش ہو گیا، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ میرے بابا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری بیٹی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، پہلے اپنی حرکت دیکھ، تم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے اور اب تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ عقیل زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسی وقت باہر سے پولیس آ گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے بابا نے خود پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس والے اندر آئے اور سیدھا عقیل کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ اس کے ماں باپ شور مچاتے رہے، میری ساس رو رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں تھا، ہمارا بیٹا نشے میں تھا، شادی میں اس کے دوستوں نے اسے شراب پلا دی تھی، اسی وجہ سے اس سے یہ سب ہو گیا۔ میرے بابا نے غصے سے کہا کہ شراب پی کر کوئی انسان حیوان بن جائے تو کیا قانون ختم ہو جاتا ہے؟ اگر نشے میں تھا تو نشے میں کس نے کیا تھا؟ ہاتھ تو اسی نے اٹھایا ہے۔ پولیس والے عقیل کو اپنے ساتھ لے گئے، اس کے ماں باپ بھی ان کے پیچھے جانے لگے، مگر میرے بابا نے کسی کو میرے قریب آنے نہیں دیا۔ انہوں نے فوراً ایک بڑے افسر کو فون کیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ یہ لڑکا چھوٹنا نہیں چاہیے، اس نے میری بیٹی کا یہ حال کیا ہے اور میں اس معاملے کو کسی صورت دبنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اسی ہسپتال گئے جہاں مجھے رات کو لے جایا گیا تھا۔ میں ابھی تک کمزور تھی، میرے جسم میں درد تھا، میرے چہرے پر چوٹ کے نشان موجود تھے۔ وہی ڈاکٹر مجھے
دیکھتے ہی پہچان گئی۔ میرے بابا نے اسے بتایا کہ معاملہ پولیس تک پہنچ چکا ہے اور ہمیں میڈیکل رپورٹ چاہیے۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ جی بالکل، میں نے تو پہلے ہی میڈیکل رپورٹ میں لکھ کر دیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ شدید مار پیٹ ہوئی ہے۔ اس نے میری حالت دوبارہ دیکھی، میرے زخموں کا معائنہ کیا، پھر تمام ضروری تفصیلات رپورٹ میں درج کر دی۔ اب ہمارے پاس صرف میری بات نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر کی رپورٹ بھی تھی۔ یہ کیس ہمارے لیے بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ دوسری طرف عقیل کے ماں باپ مسلسل یہی بیان دے رہے تھے کہ وہ نشے میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسے ہوش نہیں تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اس کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، میں نے اس کی آواز سنی تھی، میں نے اس کا ہر لفظ سنا تھا۔ وہ نشے میں نہیں تھا، وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر بات کی تھی، اس نے مجھے سوچ سمجھ کر مارا تھا۔ اس کے بعد پولیس کارروائی شروع ہو گئی، کیس درج ہو گیا، گھر والوں کے بیانات لیے جانے لگے، میری میڈیکل رپورٹ شامل ہو گئی اور مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ شاید میں واقعی اس گھر سے نکل سکتی ہوں۔ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، وہ میرے پاس کھڑے تھے، ان کے چہرے پر غصہ ابھی بھی موجود تھا، مگر جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں نرم ہو گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب میری بیٹی کو کسی کے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اگر میں نے اس دن اپنے ماں باپ کو سب کچھ نہ بتایا ہوتا تو شاید میری پوری زندگی اسی خوف کے اندر گزر جاتی، مگر اب سب کچھ سامنے آ چکا تھا۔ عقیل پولیس کے پاس تھا، کیس چل پڑا تھا، ڈاکٹر کی رپورٹ ہمارے پاس تھی، میرے بابا میرے ساتھ کھڑے تھے، اور پہلی مرتبہ شادی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ طلاق ہو چکی تھی اور میں اس انسان کے رشتے سے آزاد ہو چکی تھی، مگر میرے بابا کے دل کو ابھی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرے اپنے کمرے میں میرے پرانے کپڑے تھے، میری کتابیں تھیں، میری چیزیں تھیں، سب کچھ وہی تھا، مگر میں خود وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو چند دن پہلے دلہن بن کر اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ عقیل کے گھر والے کئی مرتبہ ہمارے گھر آئے، وہ ہر بار ایک ہی بات کہتے کہ وہ نشے میں تھا، اس کے دوستوں نے شراب پلا دی تھی، اسے ہوش نہیں تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے بابا بھی اس بات پر کچھ سوچنے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شادی میں بعض اوقات دوست زبردستی شراب پلا دیتی ہیں، نشے میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، شاید واقعی عقیل سے یہ سب نشے کی حالت میں ہوا ہو۔ مجھے یہ بات سن کر عجیب سا دکھ ہوتا تھا، مگر میں بابا سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتے ہیں، میں یہ بھی جانتی تھی کہ سامنے والے لوگ بھی کسی کے بیٹے کے ماں باپ تھے۔ بابا شاید ان کے بڑھاپے کا لحاظ کر رہے تھے، وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی لڑکا نشے میں تھا تو اسے غلطی کی سزا ساری زندگی کیوں دی جائے۔ وہ کیس واپس لینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دن بابا کے فون پر ایک کال آئی۔ فون کرنے والی ایک لڑکی تھی، اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے وہ بہت دور سے مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ اس نے بابا سے کہا کہ سر انہیں بالکل نہ چھوڑیے گا۔ بابا نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میری بھی اسی شخص کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے۔ لڑکی نے کہا کہ تب بھی اس کے گھر والوں نے یہی کہا تھا کہ لڑکا نشے میں تھا، انہوں نے سب کے سامنے یہی بہانہ بنایا۔ مجھے سمجھایا گیا کہ وہ نشے میں تھا، اسے ہوش نہیں تھا، مجھ سے کہا گیا کہ شوہر سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر کچھ ہی عرصے بعد مجھے میری زندگی سے نکال دیا گیا۔ بابا نے فون مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڑکی کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف میرا رشتہ اس سے کر دیا تھا، وہ اس شادی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی غصے میں اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر کہا کہ سر یہ کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ لوگ ہر مرتبہ نشے کا بہانہ بناتے ہیں۔ اس نے میری زندگی برباد کی، پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں غریب کی بیٹی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید یہی میری قسمت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں معلوم ہوا تو میں خاموش نہیں رہ سکی۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں، خدا را اسے مت چھوڑیے گا ورنہ وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کرے گا۔ میرے بابا کافی دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو۔ فون بند ہو گیا۔ بابا نے مجھے دیکھا، میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر میں ان کی آنکھوں سے سمجھ گئی کہ اب ان کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ انہوں نے کیس واپس نہیں لیا۔ اس کے بعد بابا نے عقیل کے گھر والوں کے کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر ان کے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ وہ لڑکی بھی سامنے آ گئی جس نے فون کیا تھا۔ اس کے بیان نے معاملے کو بالکل مختلف رخ دے دیا۔ اب یہ صرف میری بات نہیں تھی، ایک اور لڑکی کی زندگی بھی اسی شخص کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، ایک اور گھر نے بھی
इसी बहाने को इस्तेमाल किया था। एक और माँ ने भी अपनी बेटी को खामोश कराया था। अब मेरे बाबा के पास ये यकीन करने की कोई वजह नहीं थी कि गिल से पहली मर्तबा गलती हुई है। जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है वो दिलवाई गई, जो जुर्माना आयद हुआ वो भी करवाया गया। बाबा ने अपनी तरफ से कोई गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की कि जो कुछ हुआ है वो कानून के सामने पूरी तरह आए। ये मामला मीडिया तक भी पहुंचा। लोगों को मालूम हुआ कि खानदान ने अपनी बहू पर जुल्म किया था और फिर नशे का बहाना बनाकर उसे छुपाने की कोशिश की थी। मुझे मालूम था कि शायद उस शख्स को इतनी सख्त सज़ा ना मिल सके जितनी सज़ा मेरे दिल में थी, मगर कम अज़ कम इतना ज़रूर हुआ कि उस खानदान की हकीकत लोगों के सामने आ गई। मुझे ये इत्मीनान था कि शायद अब कोई और बाप अपनी बेटी का रिश्ता उस शख्स से करने से पहले सोचेगा। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे बाबा मेरे साथ थे, मेरा भाई मेरे साथ था, अम्मी मेरे साथ थी। मेरा अपना कमरा मेरे इंतज़ार में था, मेरे घर की दीवारें वहीं थीं, मगर अब मुझे वो पहले से ज़्यादा महफूज महसूस होती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने लगी। मैंने अपने आप को समझाया कि एक नाकाम रिश्ता पूरी ज़िंदगी की नाकामी नहीं होता। मैंने ये भी समझा कि तलाक किसी औरत की ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। कभी कभी तलाक एक ऐसे दरवाजे का बंद होना होती है जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा होता है। आज भी कभी कभी मैं रो देती हूँ, मगर मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरे साथ बुरा हुआ था। मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों के साथ यही सब कुछ होता है और वो अपने घर वापस नहीं आ पाती। किसी लड़की को उसका शौहर मारता है, वो अपने बाप को फ़ोन करती है, वो अपने भाई को बताती है, फिर उसे जवाब मिलता है कि सब्र करो, शौहर है, 2-4 हाथ लगा लेगा तो क्या हो जाएगा। कभी उसे कहा जाता है कि शादी कोई खेल नहीं, कभी कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी कहा जाता है कि घर बसाना औरत की जिम्मेदारी है, और कभी उसे ये समझा दिया जाता है कि अगर वो वापस आ गई तो उसके लिए अपने घर में भी जगह नहीं होगी। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे बाबा भी मुझे यही कहते कि बेटा सब्र करो तो शायद मेरी ज़िंदगी कहाँ होती। अगर उन्होंने मुझे वापस लेने से इनकार कर दिया होता तो शायद आज मैं भी उसी शख्स के घर में बैठी होती। मगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि माशा क्या कहेगा, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म बर्दाश्त करती रहती। अगर उन्होंने मेरी बात को झूठ समझ लिया होता तो शायद मेरी कहानी भी उन हज़ारों औरतों जैसी होती जो अपने ज़ख्म छुपाकर पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे उसी शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती तो मुझ पर क्या गुजरती। मुझे हर सुबह उसी चेहरे को देखना पड़ता, मुझे हर रात उसे खौफ के साथ सोना पड़ता, शायद मुझे उसके बच्चे पैदा करने पड़ते, शायद मैं अपनी ही औलाद के सामने अपने आंसू छुपाती, शायद मेरी बेटी बड़ी होकर मुझसे पूछती कि अम्मी आपने इस शख्स को क्यों बर्दाश्त किया, और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ना होता। इसी सोच पर मेरी आंखें आज भी भर आती हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो औरतें ऐसे रिश्तों में फंस चुकी हैं उनके लिए आसानी पैदा हो, उन्हें ऐसे माँ बाप मिले जो उनकी बात सुने, उन्हें ऐसे भाई मिले जो उनका हाथ पकड़कर कहें कि तुम अकेली नहीं हो, उन्हें ऐसे घर मिले जहाँ उन्हें इज्जत दी जाए, और अगर औरत के साथ जुल्म हो रहा हो तो उसे खामोश रहने पर मजबूर ना किया जाए, उसे सब्र के नाम पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त करने के लिए ना कहा जाए। क्योंकि औरत कमज़ोर नहीं होती, वो सिर्फ कभी कभी अपने अपनों के रवैये से मजबूर हो जाती है, और अगर उसके अपने लोग उसके साथ खड़े हो जाएं तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा बना सकती है। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक जालिम शौहर से आज़ाद नहीं करवाया था बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी वापस की थी। आज जब मैं उन्हें देखती हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह हर बेटी को ऐसा बाप दे जो उसकी आवाज़ सुन सके, जो उसके आंसू पहचान सके, जो माशरे से ना डरे, जो ये समझ सके कि बेटी को घर वापस लाना इज्जत का नुकसान नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी बचाना है। मेरी ज़िंदगी में जो हुआ वो मेरी मर्जी नहीं थी, मगर उसके बाद मैंने जो ज़िंदगी चुनी वो मेरी अपनी थी। मैं अपने बाबा के घर वापस आई, मैंने अपने आंसू पोंछे, मैंने अपने दिल को संभाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को दोबारा जीना सीख लिया।